بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. آج ڈسکشن کا ہمارا موضوع سمپلی ہم آج ایک آپ سے نیوز شیئر کریں گے کہ ایف بی آر کی ایک کیونکہ ایکسپریس ٹریبیون جو پاکستان کا ایک لیڈنگ انگلش نیوز پیپر ہے، اس نے ایک نیوز شیئر کی تھی 6 جنوری کو، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دا بگیسٹ ٹیکس فراڈ سرفیسڈ ان ایف بی آر. تو جس میں انہوں نے ایف بی آر پہ یہ الزام لگایا تھا اس ٹریبیون کی اس نیوز کے مطابق کہ ایف بی آر نے تقریباً 16 بلین روپے کے جو ٹیکس ریفنڈ ہیں وہ جو بڑے بڑے ریٹیلرز تھے ان کو ایشو کیے ہیں. اب اس میں ایف بی آر نے جب یہ نیوز باہر آئی اور اس میں انہوں نے ڈیٹیلنگ کی پوری اس نیوز کی، اس نیوز کے بعد آج 8 فروری کو ایف بی آر نے ایک ریبٹل جاری کیا اس نیوز کو ریفر کرتے ہوئے، اور ایف بی آر نے اس میں یہ کلیریفائی کیا کہ یہ بیسیکلی جیسا بتایا جا رہا ہے، ہم نے نہ تو کسی ریٹیلر کو ریفنڈ جاری کیے ہیں اور نہ ہم نے کسی کو نوازا ہے جیسا کہ اس نیوز کے مطابق جو ہے وہ بتایا گیا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت نے فائنانس ایکٹ 2021 جو ہے وہ جاری کیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی ریٹیلرز ہیں جن کے اوپر لائبل ہے کہ وہ پی او ایس جو ہے وہ انٹیگریٹ کرائیں گے، اگر وہ پی او ایس انٹیگریٹ نہیں کراتے تو ان کا 60% تک جو انپٹ ہے وہ ڈس الاؤ کر دیا جائے گا. مطلب اگر ایک ریٹیلر یا ایک پراسپیکٹیو ریٹیلر جو ہے وہ ابھی 90% کی ایڈجسٹمنٹ لے رہا ہے تو پھر اسے 40% کی ایڈجسٹمنٹ ملے گی اور 60% جو ٹیکس انوالو ہے وہ پے کرے گا. جبکہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جنیریکلی 90% کی جو ہے وہ آپ کو انپٹ ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے، 10% کا ٹیکس جو ہے وہ آپ کو بہرحال ہر صورت پے کرنا ہوتا ہے ہر انکم ٹیکس سیلز ٹیکس ریٹرن کے ساتھ. سو ایف بی آر نے جب یہ امپلیمنٹیشن کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ 1 جولائی کے بعد جتنے بھی ریٹیلرز ہوں گے جنہوں نے پی او ایس انسٹال کروانا ہے، اگر وہ نہیں کروائیں گے تو ان کو 40% جو ہے وہ الاؤ کیا جائے گا انپٹ، اور 60% ٹیکس جو ہے وہ منتھلی اپنی سیل ٹیکس ریٹرن کے ساتھ فائل کریں گے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرال والوں کی ایک سستی تھی یا غلطی تھی، انہوں نے اس لا کو پراپرلی وہاں پہ سسٹم کے اندر امپلیمنٹ نہیں کیا، جیسا کہ بہت سارے اور لاز بھی اس اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹڈ نہیں ہیں جو کہ لا کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو کہ پرال کے اینڈ پہ ہے، جو ٹیکنیکل سائٹ دیکھ رہا ہے. سو پرال والوں نے کیا یہ کہ جولائی کی ریٹرن گئی، اگست کی ریٹرن گئی، انہوں نے جب ستمبر کی ریٹرنز جا رہی تھیں اس وقت جا کے ان کو خیال آیا کہ وہ لا میں تو چینج ہو چکی ہے، اور لا میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی پی او ایس انسٹال نہیں ہے ان تمام کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس طریقے سے ہونی ہے، ان کا جو ہے وہ 60% ہم نے ڈس الاؤ کرنا ہے، 40% الاؤ کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے جتنے بھی ایسے لوگ تھے جن کی ایکٹیویٹی جو تھی وہ یا تو ریٹیلر تھی یا ہول سیلر کم ڈسٹریبیوٹر تھی، ان تمام لوگوں کا جو ہے وہ سپٹمبر میں جا کے یہ سارا ڈس الاؤنس جو ہے یہ ہونا شروع ہو گیا، جو کہ اگست کی ریٹرن تھی جو ستمبر میں فائل ہو رہی تھی. اس کے بعد 15 تاریخ کے بعد 15 سے پہلے جن لوگوں نے ریٹرنز فائل کی ان کا انپٹ وہی ان کو 10% مل گیا، اور 15 کے بعد جب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو تب تک 2 مہینوں کی جو ریٹرنز تھیں وہ فائل ہو چکی تھی اور ان میں 10% یہ الاؤ کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ایف بی آر کو جب اس پوری خبر کا یا اس پوری بات کا اندازہ ہوا اور ان کی مینجمنٹ تک یہ بات گئی تو اس کے بعد جو منسٹری ہے انہوں نے بھی نوٹس لیا، ایف بی آر نے بھی نوٹس لیا، ایون چیئرمین سے بھی اس بات کی آسکنگ کی گئی کہ یہ کیا کیا گیا کہ اگر اس دوران 1 جولائی سے پراپر اس لا کی امپلیمنٹیشن کر لی جاتی تو بہت سارا ٹیکس جو ہے وہ ایف بی آر کلیکٹ کر سکتا تھا ان تمام افراد سے جن لوگوں نے پی او ایس انسٹال نہیں کرایا ہوا تھا. لیکن ایف بی آر شاید ایک بات یا جو کیلکولیشن تھی ان کی جتنا بھی ٹیکس انوالو ہے اس کے حوالے سے یہ ایک چیز وہ مس کر رہے تھے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو پی او ایس ریٹیلرز ہیں وہ 3rd شیڈیول آئٹم بیچ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا، صرف انہوں نے ٹیکس کی جو ہے وہ رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے. اس میں بہت ساری ایگزیمپٹ سیلز بھی ہو سکتی تھیں اور بہت ساری زیرو ریٹنگ بھی. سو اینی ہاؤ جو بھی تھا بہرحال لا جو ہے اس کو 1 جولائی کی ریٹرن سے آنورڈ امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. اس کو وہی ڈس الاؤنس اور وہی سختی جو انہوں نے اگست میں جا کے یا ستمبر میں جا کے دکھا رہے تھے، وہی سختی اگر پہلے دن سے ہو جاتی تو 2-2.5 مہینوں کے دوران یہ جو باقی ٹیکسز ہیں یہ مزید ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتا تھا. اصل میں تھی یہ خبر
جس کو جب نیوز والوں کے پاس یہ خبر پہنچی اور جب جو جرنلسٹ نے اس خبر کو پورٹرے کیا تو اس نے اس خبر کو اس طرح سے پورٹرے کیا کہ یہ کہ ایف بی آر نے 16 بلین کے بڑے ریٹیلرز کو ریفنڈ دیے ہیں. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بڑے ریٹیلرز ہوتے ہیں فنڈ اس طرح سے نہیں بنتے، اور اگر ریفنڈ کا ہے، جو لوگ بھی تھوڑا بہت بھی ٹیکس سے متعلقہ ہیں یا ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ایف بی آر سے بلینز روپے کے لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ابھی ایف بی آر اتنا آٹومیٹڈ نہیں ہے کہ آپ ایف بی آر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو ریفنڈ دے یا ایزیلی جو ہے وہ آپ کو ریفنڈ ایشو کرنا شروع کر دے. سو نیوز بیسیکلی ایف بی آر اور پرال کی ٹیم کی مس کمیونیکیشن اور سستی کی تھی. نیوز یہ ٹھیک ہے کہ ایف بی آر نے اس لا کو امپلیمنٹ کرنے میں 2 سے 2.5 مہینے لیٹ کی، جس کی وجہ سے کم از کم 2 ریٹرنز جو ہیں وہ فائل ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے بہت سارا جو ان پٹ ہے وہ الاؤ ہو چکا تھا، جس پہ کہ بہت سارا سیلز ٹیکس جو ہے ایف بی آر منتھلی بیسس پہ کلیکٹ کر سکتا تھا. جس کے بعد چیئرمین سے بھی آسکنگ کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ان تمام لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ان تمام جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کو بلا کے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ سستی کیوں کی گئی. اصل میں نیوز یہ تھی، جبکہ اخبار نے اس کو دوسری طرح سے رپورٹ کیا کہ ایف بی آر نے 16 بلین کے جو ریفنڈز ہیں وہ ان کو الاؤ کیے ہیں اور ان کو دیے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے، جس پہ ایف بی آر نے آج ان کو 8 تاریخ کو اپنی پریس ریلیز کے اندر یہ کلیریفیکیشن دی ہے، اور جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹوٹلی آؤٹ آف دا پرپورشن ہے. لیگلی بھی ٹیکنیکلی بھی یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 16 بلین کے جو ہیں وہ ریفنڈز جو ہیں وہ ایشو کریں. یہ بیسیکلی وہ 60% جو ان پٹ ڈس الاؤ تھا اس کا مسئلہ تھا، جس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور یہ ایف بی آر بھی مانتا ہے کہ اس کی ٹائملی امپلیمنٹیشن سے یقیناً کچھ لوگوں کو اور کچھ ہزار لوگوں کو یقیناً اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اس سے ایف بی آر مزید سیلز ٹیکس کلیکٹ کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا. تو یہ حقیقت تھی جی، یہ پوری سٹوری تھی اس کے پیچھے، جو ابھی آج جس کے اوپر انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے. اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اب پورا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ یہ ایکچول مسئلہ کیا تھا، اور پھر اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا گیا، کس طرح اس کو سنسیشنلائز کر کے جو ہے وہ مشہور کیا گیا. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.